بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حارث حنیف۔ تفہیم نو کے پلیٹ فارم سے اسلام، ہم اور ہمارا معاشرہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی محمد ابراہیم صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ جی آج ہم جس بات پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں بچیوں کی پیدائش پر جو منفی رویے پائے جاتے ہیں، یعنی کہ بچیوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، جبکہ بچوں کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم یہ رہنمائی لیں گے کہ اسلام اس متعلق کیا کہتا ہے اور ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، کہ آیا اس طرح جو ہمارا رویہ ہے معاشرے کا یہ درست ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی اس وقت پریکٹس کر رہی ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اکثر اس سے غافل ہیں، لیکن جو پریکٹس میں ہے سوسائٹی میں کہ بچیوں کی پیدائش کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے اور ان کو ایک بوجھ سمجھ کر ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان پر خوشی کا اظہار بھی نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو طرز عمل ہے اور یہ جو رویہ ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل مخالف ہے اور بالکل منافی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچی کی پیدائش پر، اس کی اچھی تربیت پر جنت کا وعدہ کیا، دو بچیوں کی پیدائش پر ان کی اچھی تربیت پر جنت کا وعدہ ہے، اور اسی طرح اپنی مصاحبت کا وعدہ ہے، اور دو سے زیادہ بچیوں کی پیدائش پر بھی اسی طرح کا وعدہ ہے۔ تو اسلام اس طرح کے رویے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، بلکہ وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ عرب کے معاشرے میں، اس سوسائٹی میں بچیوں کو زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا، خاص قبائل میں۔ یہ نہیں تھا کہ عمومی ہر جگہ ایسا تھا، خاص قبائل میں انہیں زندہ درگور بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن ایک عمومی جو ماحول تھا وہ یہ تھا کہ وہ بچیوں کی پیدائش کو خوشخبری نہیں سمجھتے تھے، وہ اسے اپنے لیے ایک عیب کی بات سمجھتے تھے اور لوگوں سے چھپاتے پھرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کو واضح کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے بچیوں کی پیدائش کے حوالے سے جو سوسائٹی کی ذہن سازی کی، وہ اسے خوشی میں بدلا اور بچیوں کی پیدائش پر عقیقہ کے موقع پر ایک جانور ذبح کرنے کا حکم دیا کہ بچی پیدا ہو تو خوشی میں آپ ایک جانور جو ہے وہ ذبح کریں، اور عقیقے کے بارے میں یہ دم شکرانے کا دم ہوتا ہے کہ آدمی جو اس کو اللہ کی طرف سے نعمت ملی ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ ہے اصل اسلامی تعلیمات۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور سوال ہے کہ لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دی جاتی ہے، تو آیا اس صنفی بنیاد پر اس کی گنجائش ملتی ہے کہ ہم لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ملتی، بلکہ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی دی اور اس نے اس کو اذیت نہ دی، اس کی توہین نہ کی، اور اس میں صراحتاً مذکور ہے کہ اسے لڑکوں پر، یعنی لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اس کے حسن سلوک کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر حدیث میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کیا کہ لڑکوں کو ترجیح نہیں دینی۔ اور ہمارے زمانے میں اہل علم علماء وہ تو یہ کہتے ہیں کہ گھر میں اگر بچی ہے تو آپ اگر گھر میں آتے ہیں تو پہلے بچی کو ترجیح دیں، بچی کے ساتھ آپ لگاؤ رکھیں، بچی کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ اس سے پیار کیا جا رہا ہے، اسے توجہ دی جا رہی ہے بنسبت لڑکوں کے۔ تو یہ جو رویہ ہے کہ لڑکوں کو ترجیح دی جاتی ہے، لڑکوں کے بارے میں بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، یہ رویہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ بلکہ میں نے جیسا آپ کے سامنے بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحتاً فرمایا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، کہ یہ شرط ہے کہ انہوں نے لڑکے کو، اپنے بچے کو بچی پر ترجیح نہیں دی۔ تو اس طرح کی کوئی ترجیح وہ ہماری شریعت میں، اسلامی تعلیمات میں نہیں۔ جی، اس میں ایک اور سوال یہ ہے کہ جو عورت بچی کو جنتی ہے، یہ اسے عیب سمجھا جاتا ہے، تو آیا ایک بچے کی پیدائش جو ہے یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، تو بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو بچی پیدا ہونے پر یہ عیب تصور کرنا یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، عیب تصور کیا جاتا ہے اور بہت خطرناک حد تک، یعنی کئی طلاقیں معاشرے میں ایسی ہوئیں
کہ 2 یا 3 بچیاں پیدا ہوئیں تو خاوند نے طلاق دے دی. اب جب طلاق دے دی کس بنیاد پر کہ مسلسل بچیاں پیدا ہو رہی ہیں. اچھا ہم اس میں سائنٹیفکلی یا میڈیکلی کسی وجہ کی طرف نہیں جا رہے کہ اس میں بھی سبب کون بنتا ہے اس کا بچی کی پیدائش کا، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بچیاں دی ہیں تو وہ نعمت ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر اس طرح طلاق دینا یا عیب سمجھنا یا بچیوں کو بوجھ سمجھنا، یہ کسی بھی طرح سے شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے. بلکہ اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے ابھی ایک حدیث پڑھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بچی کی پیدائش پر، اس کی اچھی تربیت پر، اس کی تعلیم پر جنت کا وعدہ کیا ہے. 2 بچیوں کی پیدائش پر کیا ہے، 3 بچیوں کی پیدائش پر، 3 بہنوں کی تربیت پر جنت کا وعدہ کیا ہے. لیکن ایک بچے کی پیدائش پر، 10 بچوں کی پیدائش پر اور ان کی تربیت پر ایسا کوئی وعدہ ہمیں ذخیرہ حدیث میں نہیں ملتا. تو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ اصل میں معاشرے کی ذہن سازی کی کہ بچیوں کی پیدائش کوئی بوجھ نہیں ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. بلکہ ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس کو بچیاں دے کر آزمایا گیا اور اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اچھی تعلیم دی، بلوغت کے بعد ان کی اچھی طریقے سے شادی کروائی، تو یہ جہنم سے اس کے لیے ڈھال بن جائیں گی کہ اگر اس کے لیے جہنم کا فیصلہ بھی ہوگا تو یہ ڈھال ہوں گی. تو یہ سے جہنم سے بچانے والی ہیں بچیاں. تو یہ جو بات ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے. لوگ اس کے بارے میں بہت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور اس میں خود اگر میں اس میں یہ بات کہوں کہ بہت زیادہ ہاتھ خود خواتین کا ہے. آپ دیکھیں گھروں میں جو بڑی عورتیں ہوتی ہیں وہ خود یہ خواہش کر رہی ہوتی ہیں کہ ان کے بچوں کی، ان کے پوتوں کی، ان کے نواسوں کی جب کوئی شادی ہو تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ نرینہ اولاد ہو اور وہ خود یہ چاہتی ہیں کہ کیا ہو، لڑکا ہو. تو اب یہ خواتین ہیں اور خواتین یہ چاہ رہی ہیں کہ کیا ہو، لڑکا ہو، اور اس کو بہت بسا اوقات اچھے عنوان سے بھی ذکر کرتی ہیں کہ لڑکا ہوگا تو ہمارے بچے کا سہارا بنے گا. تو یہ ساری چیزیں ان میں خود خواتین بھی ملوث ہیں. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے. شریعت بچیوں کی پیدائش کے معاملے میں بھی وہ بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے اور آپ یہ دیکھیں جنت کمانے کا ذریعہ بھی بچیوں ہی کو بنایا جاتا ہے. تو میرے خیال سے اسلامی تعلیمات اس حوالے سے بالکل واضح ہیں. جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. جی ڈاکٹر صاحب، عمومی ایک مزاج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچی کی پیدائش پر اس لیے بعض اوقات خوشی نہیں کی جاتی کہ ہم جو رسومات میں گھرے ہوئے ہیں، رسومات میں اس طرح کہ بچی پیدا ہوتی ہے تو معاشرے میں ایک ذہن بن جاتا ہے کہ اس نے ابھی اپنے والدین کی کوئی معاشی کوئی رسپانسبلٹی تو نہیں لینی یا اس میں کوئی ان کی مدد تو نہیں کرنی، لیکن اسے جہیز دینا پڑے گا، بہت سارا ڈھیروں جہیز دینا پڑے گا. تو یہ جو رسومات ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان کے متعلق کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بچی کی پیدائش کے ساتھ ہی جو اسے بوجھ سمجھا جاتا ہے وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ والد کے تو کسی کام آئے گی نہیں، اس کا ہاتھ نہیں بٹائے گی اور جب اس کو شادی کر کے دیں گے تو اس کے ساتھ جہیز بھی دیں گے. یہ وہ غلط تصورات ہیں جن کی وجہ سے یہ این جی اوز کو اور ایسی تحریکوں کو جو باہر سے آئی ہوئی ہیں انہیں ایک راستہ ملتا ہے اور وہ پھر اس نعرے میں کہ خواتین کے حقوق کے نعرے میں بہت ساری ایسی باتیں جو اسلامی شریعت سے بھی ٹکرا رہی ہوتی ہیں، خواتین کے مفاد کے بھی خلاف ہوتی ہیں، اس کو بھی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ غلطی ہماری اپنی ہے اور وہ غلطی یہی ہے کہ ہم لوگ ایسی رسومات میں پڑ گئے. اب یہ خام خواہ کی رسومات ہیں، ان کو یہ تو ایک علیحدہ موضوع ہے کہ جہیز کی کیا حیثیت ہے اور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا نکاح میں کیا صورت ہونی چاہیے اور ہم نے نکاح کو کس طرح کی رسم بنا کے چھوڑ دیا، شریعت نے نکاح اصل کس اس میں دیا تھا شکل میں اور ہم نے اس کے ساتھ کیا بنا دیا ہے. لیکن ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ بچی کو اس وجہ سے بوجھ سمجھنا یہ سراسر خلاف شریعت ہے. یہ ہم لوگوں کی، ہماری سوسائٹی کی، ہمارے معاشرے کی یہ اپنی کمزوریاں اور کوتاہیاں ہیں، انہیں اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا. جی ایک اور جو مسئلہ ہمارے معاشرے میں ہے
کہ ہم اس طرح کی رسومات کو تو بجا طور پر اسے ہم ادا کرتے ہیں، لیکن جو شریعت نے جو حق رکھا ہے بچیوں کا وراثت میں، تو ہمارے معاشرے میں قبائلی لہجات میں تو اس کا تصور ہی بالکل نہیں ہے، پڑھے لکھے معاشرے میں بھی شاد و نادر ہی کوئی وراثت میں بچیوں کو حقوق دیتا ہوگا. تو اس حوالے سے کچھ دیکھیں کروں. یہ صرف میراث کے حوالے سے ہی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے میراث ہے نہیں ملتی بچیوں کو، جہیز کا معاملہ ہے وہ بچیوں کو نہیں ملتا. اچھا اسی طرح بہتر تعلیم، اس کے بارے میں جب ہمارے گھر میں بچے بھی ہوں اور بچیاں بھی ہوں تو ہم لڑکوں کے لیے تو اچھی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں اور اچھے اداروں کا بھی انتخاب کرتے ہیں، لیکن بچیوں کی باری آتی ہے تو وہاں پر بھی وہ کام نہیں کرتے. اسی طرح جو پریکٹیکلی بچوں کو جو تحائف دے رہے ہیں، کئی ایسے واقعات آئے کہ والد نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کی. چلے میراث تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، تو وہ زندگی میں ہی جو اپنی جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی نیت بچیوں کو محروم کرنا ہوتا ہے، اور وہ لڑکوں کو دے دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے. بلکہ اس طرح کا ایک واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہوا، اور ایک صحابی جو تھے ان کی 2 شادیاں تھیں، تو انہوں نے اپنے ایک بچے کو کچھ دینا چاہا. اب حکم یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں اپنے بچیوں کو ہدیہ دے رہا ہے تو سب کو برابر رکھے، وہ کسی ایک کو بھی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا. اس میں بچے بھی برابر ہیں، بچیاں بھی برابر ہیں. تو انہوں نے کسی ایک کو نوازنا چاہا، تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ میں اس بات کو تب مانوں گی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پر گواہ بن جائیں. وہ گئے اور جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ یہ فلاں چیز میں نے اپنے فلاں بیٹے کو ہدیہ کر دی ہے اور میں اس پہ آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا آپ نے اپنی باقی اولاد کے ساتھ بھی برابری کا معاملہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں نے تو ایسا نہیں کیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایسے ظلم کے معاملے پہ گواہ نہیں بنتا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ بچوں میں بھی مساوات، تو چاہ جائے کہ بچی کو بالکل ہی کیا کر دیا جائے، محروم کر دیا جائے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں وہ ہمارے معاشرے نے نہیں دیے، وہ دبا دیے ہیں. اور اس کی جتنے حقوق ہیں وہ صرف میراث نہیں ہے، وہ مہر ہے، میراث ہے، تعلیم ہے، وہ ہدیہ ہے، وہ تحفہ ہے، وہ عزت ہے کہ گھر میں جو عزت کا مقام ہے، تو وہ ہماری سوسائٹی نے وہ عورت کو نہیں دیا. جی ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ بچیوں کی پیدائش پر اسی طرح خوشی کا اظہار کرنا چاہیے جس طرح کے بچوں پر. اور اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے. بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.